آپ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے نا، لیگل ٹیم، ذرا اس کو جا کے پرکھیں کہ اس میں ہے کون کون. آپ کو اس میں بیرسٹر اعتزاز حسن بھی نظر آئے گا، آپ کو اس میں لطیف کھوسا صاحب بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں خواجہ حارث بھی نظر آئیں گے، سلیم وہ اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے، سلمان اکرم راجہ بھی اس میں نظر آئیں گے، امجد پرویز بھی اس میں نظر آئیں گے. اب سوال اٹھتا کیا ہے کہ عمران خان نواز شریف کو بھی چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے، اور عمران خان آصف علی زرداری کو بھی چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے، اور خود کا کیا؟ لیکن بیرسٹر اعتزاز حسن، لطیف کھوسا، یہ کیسز کرپشن کا کیسز کس کا لڑتے رہے ہیں؟ آصف علی زرداری کا، اس کے وکیل بن کے لڑتے رہے. اب جس کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں اور جو اس وقت آپ کی حمایت میں بول رہا ہے، وہ تو اس کو عدالت میں بچانے کی کوشش کر رہے تھے نا. عدالت میں وکیل آپ کو بچا بھی سکتا ہے کرپشن کے کیسز میں، اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے جب وکیل ناکام ہو جائے. تو بیرسٹر اعتزاز ہم بھی کامیاب ہو جاتے تھے کیونکہ آصف علی زرداری کا کیس بڑے بخوبی لڑتے تھے. لطیف کھوسا صاحب نے تو ایان علی کا کیس لڑا تھا. یار ایان علی کا کیس لڑا، زرداری آپ کا ہے، آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے، انہوں نے آپ کو کام پہ لگا دیا کہ یار ایان علی پہ برا وقت آیا تو عدالت میں اس کا کیس لڑیں. لطیف کھوسا صاحب لڑ رہے تھے کیس. اب وہی بیرسٹر اعتزاز، وہی لطیف کھوسا اب عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اب عمران خان کو خیال نہیں آ رہا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو چور ڈاکو لٹیرا جن کو میں کہتا تھا، یہ تو ان کی کرپشن بچانے کی طرف کی وجہ سے ان کا کیسز لڑتے رہے. اب یہ میری طرف آ کے میرا کیس لڑ رہے ہیں. کرپشن کے کیسز اب عمران خان پہ جو پڑے ہوئے ہیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، اب وہ لڑ رہے ہیں. اب دوسری طرف خواجہ حارث کی طرف کہ چلے انہوں جائیں. نے یہی بتایا ہوا کہ خواجہ حارث کون سا ایسا کیس تھا کرپشن کا میاں نواز شریف کا جو خواجہ حارث نے نہ لڑاؤ؟ احتساب عدالت میں خواجہ حارث ہی وکیل تھا. اب خواجہ حارث عمران خان کے کرپشن کے کیسز لڑ رہا ہے عدالت میں. وہ پہلے میاں نواز شریف کے کرپشن کے کیسز لڑ رہا تھا عدالت میں وکیل کے طور پر، اب وہ عمران خان کے لڑ رہا ہے. اب سلمان اکرم راجہ، انہوں نے باقاعدہ جو پناما پیپر آئے تھے، تو پناما پیپر میں باقاعدہ سپریم کورٹ میں وہ وکیل تھے میاں نواز شریف صاحب کے، سلمان اکرم راجہ صاحب. اب سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کے بعد یہ ہوا کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کس کا کیس لڑ رہے ہیں، کس کی طرف ہیں، کس کی لیگل ٹیم میں ہیں؟ وہ عمران خان. اب امجد پرویز کی طرف چلے جائیں. امجد پرویز بھی نواز شریف کے کیس بھی لڑ رہا تھا، مریم نواز کے کیس بھی لڑ رہا تھا. اب وہی امجد پرویز جو ہے وہ عمران خان کے کرپشن کے اور دوسرے کیسز وہ امجد پرویز لڑ رہا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب آپ ہمیں بتاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ یہ میاں نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو، یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. تو بندہ بڑے آرام سے پوچھ سکتا ہے، معصومیت میں پوچھ سکتا ہے عمران خان صاحب سے کہ جن کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی جو لیگل ٹیم اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ ان کے کرپشن کے کیسز میں ان کی وکالت کر رہی تھی. یہ عجیب سا چور ڈاکو لٹیرے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ بھئی وہی کیسز لڑتے رہے. اب وہ عمران خان کی ٹیم میں عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. یہی تو بات ہے کہ تینوں ایک جیسی ہیں. 6 مہینے بعد آپ کہہ نہیں سکتے کہ نواز شریف جفیاں پا رہا ہوئے زرداری نال، زرداری جفی پا رہا ہوئے عمران نال، عمران پا رہا ہوئے کسی عہدے نال. اب کوئی بندہ پوچھے کہ یار 6 مہینے پہلے تو آپ نے ہمیں کھایا ہوا تھا. پورٹریٹ تو یہ لوگ یہی کریں گے نا میڈیا کے سامنے، اندر کیا ہیں؟ سب ایک جیسی ہیں. کیا دے دیا انہوں نے آج تک پاکستان کو آ کر؟ کیا دے دیا انہوں نے؟ مجھے یہ بتائیں نا. سنم بولی ہے. کیوں نہ بولوں میں؟ سنم تو ناز اس بولی وقت ہے. بھری پڑی ہوں. آئی ایم سو فرسٹریٹڈ. میاں نواز شریف اور یہ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کو آپ لے لیں، کبھی بھی نہیں ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو سکا. بدقسمت سے ہیں. اس کی بدقسمتی ہیں بیچاروں کی. پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، کیا ٹھیک ہے جو بھی ایک سرکمسٹانسز ان کے چل رہے ہیں. یہ پیپلز بدقسمتی پارٹی ہوتی کو ہی ہے. دیکھ لیں آپ. تینوں کیا ہے یار؟ یہ مجھے تو بھائی جان آپ سمجھے، تینوں کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. سنم ناز بات کو سمجھے. ان کی بدقسمتی ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اپنا ٹینیور خود نہیں ختم کرتے. وہ جو بڑے بھائی لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، بڑے لوگ اس ملک میں، وہ بڑے بھائی بڑے لوگ، وہ آندے نے وہ چھٹی کرا دیں چلو جی. اب وہ دیکھیں نا 3 دفعہ وہ نواز شریف کی یہ خواہش میرے خیال میں شاید اس کی پوری نہ ہو سکے کہ کوئی ایسا ٹینیور مجھے ملے کہ میں ٹینیور پورا کر سکوں. یہ جو ضد ہے
کہ ٹینیور پورا کرنے کے لیے واپس ضد آنا. نہیں، رائٹ ہے بھائی. ہم نے جب ووٹ دے دیے کسی کو ووٹ دے دیے، جب وہ ٹینیور اس کا 5 سال کا ہوتا ہے، اب نہیں ہوا آئینی نا، طور پہ میری قانونی بات طور سنیں، اب پر نہیں ہوا نا. 4 دفعہ دیکھ لیا نا. آپ کی اپنی نااہلی بھی تو ہے نا. 3 دفعہ 3 دفعہ آپ کی اپنی نااہلی بھی تو ہے نا. کیسے تو اب کیا نااہلی؟ آپ نے اس کو انا بنا لی نہیں کہ آپ نہیں دوبارہ آ کر 5 سال او کمپلیٹ یار، کر لیں نااہلی کہاں سے اور ہو اپنے گئی؟ خاندان کا نام روشن آپ کر لیں پہلے کہ جی ثابت وہ کریں. آپ نے میری پہلے ماں ثابت نے کر. ایک بار نہیں وعدہ نہیں دیا نہیں تھا او وہ یار، بڑے آپ نے بھادو میں. آپ نے ثابت کرنا نااہلی. حکومتیں اس طرح تو نہیں آتی نا نہیں کہ آپ نہیں، کی خواہش ہے، آپ کو کسی نااہلی نے ثابت کرو صنم ناز، نااہلی ثابت کرو. آپ سپریم کورٹ نہیں وقتی طور پہ بن جاتی؟ سپریم کورٹ نے بھی نااہل کر دیا تھا نواز شریف کو. بات یہ ہے کہ ابھی ہم ان 3 پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں جو آلریڈی حکومت کر چکی ہے. انہوں نے کیا کیا ملک کے لیے اور ان یار کے وہ کتنے کچھ گھپلے ہیں، کیا کہ نہیں کیا، میری کتنے بات مسئلے ہیں ان صرف کے. بات سمپل یہ ہے کہ یہ جو لوگ جوک دا جوک ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو یہ باریکیوں سے نہیں پتا. کیا میں بتاؤں گا تو انہیں پتا چلے گا یا کہیں سے پتا؟ وہ خود نہیں پتا کر سکتے کہ یار دیکھا جائے یار یہ بیرسٹر اعتزاز ثانی کرتا کیا ہے یار. زرداری کے کرپشن کے کیسز یہ لڑ رہا ہوتا ہے عدالت میں. لطیف کھوسا ایان علی کے کرپشن کے کیسز عدالت میں لڑ رہا ہوتا ہے. اور یہی دو آج آ کے تو عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. یار مطلب کہ بتاؤ، کامن سینس اپلائی کرو. اسی طرح خواجہ حارث ہے، ابھی آپ سلمان لوگ بھی اکرم دیکھیں کہ راجہ کیا ہے، ہو رہا ہے امجد آپ لوگوں پرویز کے. ہے. اب یہ تینوں لوگ نواز شریف کے کرپشن کے کیسز، مریم نواز کے کرپشن کے کیسز، یہ عدالتوں میں لڑتے رہے آپ کا ہیں. اتنا ویلڈ اب وہ پوائنٹ ہے، آگے تو عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. بھائی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے. آپ کا پوائنٹ اتنا ویلڈ ہے کہ مجھے لٹرلی ہنسی آ رہی ہے. لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں، ایویلویٹ کریں. آپ جس کو بھی پسند کرتے آ رہے ہیں پہلے دن سے، جس کے لیے بھی آپ دل جان سے کہتے ہیں نا کہ آپ محبت کرتے اپنے پارٹی سے، کریں. آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن محبت اپنی جگہ، عقل استعمال کریں، پریکٹیکلی دیکھیں کہ پاکستان کا حال کیا ہونے آگے. ہمارا فیوچر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو دوسری پارٹی کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے کہ یہ فارغ گئی ہے، ایک کرپٹ گئی ہے، یہ غدار گئی ہے، یہ سازشی گئی ہے، یہ سوچ ختم کر کے یہ کہیں کہ یار مجھے ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ پارٹی اچھی لگتی ہے سمپل اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو پھر اپنی پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایماندار، دیانتدار، سچی یہ نہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے. اور باقی سارے جھوٹے نے، باقی سارے کرپٹ نے، باقی سارے چور ڈاکو لٹیرے. یہ اپروچ آپ کی جو سیاست کو کمزور کرتی ہے. اس اپروچ کے ساتھ اگر آپ سیاست کریں گے بالکل ٹھیک ہے آپ نے، تو یہ کمزور ہو جائے گی. آپ نے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. سمپل یہ کہنا ہے پوری دنیا میں. اب انڈیا میں کیا ہوا تھا؟ راہل گاندھی نے نریندرا مودی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا. عدالت نے راہل گاندھی کو نااہل قرار دے دیا، ڈسکوالیفائی ہو گیا. بڑی مشکل سے راہل نے معافی مانگی جا کے کہ جی آئندہ سے میں نریندرا مودی کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. ہمارے پاکستان میں تو ایسے عمران خان آتا ہے، یہ چور ڈاکو لٹیرا، یہ چور ڈاکو لٹیرا. میں ہنس رہا ہوتا ہوں، میں کہا اگر یہ انڈیا میں ہوتا تو یہ 235 دفعہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوتا.